9 ذی الحجہ عرفہ کا دن بڑا عظیم دن ہے جو چند دنوں کے بعد آ رہا ہے۔ ہمارے سعودی عرب میں جمعرات کو یہ دن بنتا ہے جس دن حاجی عرفہ میں ہوں گے، تو اس دن کو ضائع نہ کیجیے، اس دن کو اللہ مالک کو یاد کرنے میں گزاریے، اس دن کو روزہ رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عرفہ کا ایک روزہ مجھے اللہ سے امید ہے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ تو یہ دن بڑا عظیم ہے۔ اس دن کی شان ایک اور مقام پر مزید واضح ہوتی ہے کہ اللہ مالک ہر رات آخری پہر اپنی شان کے لائق، جیسے مولا کی شان کے لائق ہے، نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر ہر رات۔ لیکن دنوں میں یہ وہ واحد دن ہے عرفے کا دن جس دن مولا اس دن کے اندر آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور کسی دن میں اللہ اتنے بندوں کو معاف نہیں کرتا اتنے بندوں کو عرفہ کے دن اللہ مالک معاف کرتا ہے۔ تو اس دن کثرت سے ذکر و اذکار کیجئے، اس دن کو ضائع نہ کیجئے، دنیا کے معاملات اور کاموں کے اندر نہ نبھائیے، بلکہ روزہ رکھیں اور اللہ کو یاد کریں اور کثرت سے دعا کریں۔ اور بہترین دعا عرفہ کے دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو لوگ سعودی عرب میں ہیں وہ تو ان کو تو معروف ہے، معلوم ہے کہ عرفے کا دن کس دن ہے، اور جو دوسری دنیا کے لوگ ہیں، باہر کے لوگ ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے رہنے والے یا اور ملکوں کے رہنے والے، تو وہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں، 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں، عرفے کے دن بھی رکھیں، یعنی اگر وہ 8 اور 9 کو رکھ لیں گے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن وہ عرفے کا دن ان کے لیے 9 ذی الحجہ کا دن ہوگا، اور وہ اس دن روزہ رکھے جس طرح اہل ایمان یہاں روزہ رکھیں گے، جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوں گے، اس طرح باقی دنیا کے لوگ 9 ذی الحجہ کے حساب سے روزہ رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ بھائیوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پہ، موت دے تو اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔